نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ آخری عشرہ رمضان کا سب سے اہم عشرہ ہے. تو عبادت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بڑھ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے اور رمضان کا یہ آخری عشرہ اور پھر خصوصاً اس عشرے کی طاق راتیں پورے مہینے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور خوش قسمتی سے یہ عشرہ ابھی ہمیں نصیب ہے. آج رمضان کی 23 تاریخ ہے، تو اس مبارک عشرے کو اور اس بابرکت اور فضیلت والے دنوں اور مبارک راتوں کو اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزار کے قیمتی بنایا جا سکتا ہے اور اپنی نجات کا سبب حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کی عبادت کو اللہ تعالی نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے. اور پھر یہ وہی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن نازل ہوا وہ شب قدر میں نازل ہوا اور پھر اس کے بعد 23 سال کے طویل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مختلف مقامات پر مختلف آیتوں اور صورتوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور مکمل ہوا. تو اسی عشرے کی یہ مبارک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا اور پھر اسی میں قرآن مجید نازل فرمایا جو کہ تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے. تو قرآن کی یہ دولت اور نعمت یہ بھی اسی مبارک عشرے میں اور اس مبارک رات میں نصیب ہوئی. تو اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس رات کا مقام کیا ہے، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم۔ تو علماء نے لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ، یعنی اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا۔ سب سے پہلی وجہ یہ لکھی کہ یہ قدر اور تعظیم والی رات ہے، یہ عزت اور شرف والی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے، یہ تعظیم والی رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر قرار دیا، لیلۃ القدر کا نام دیا۔ اور پھر ایک معنی فرمایا کہ یہ چونکہ مقام بلند رکھتی ہے، دیگر راتوں کے مقابلے میں یہ رات سب سے افضل ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، تو مرتبے کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بلند ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر قرار دیا۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق تقدیر کے فیصلے اور فیصلوں کا قلمدان اسی رات میں فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، تو اس بنا پر اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ نے اپنی قابل قدر کتاب یعنی قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل قدر امت کو اور اپنے قابل قدر رسول کے اوپر اسی رات میں نازل کی، تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک معنی قدر کا ہے تنگی، تو اس رات میں چونکہ آسمان سے کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے وہ قدر والا ہو جاتا ہے، وہ صاحب قدر ہو جاتا ہے، وہ عزت و احترام والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، یہ اتنی برکت والی رات ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں، اور یہ رات صبح تک سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اس کے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان اور احتساب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم کو ملا ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ تمہیں میسر ہوا ہے، ملا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا، یعنی اس کی خیر سے محروم رہا، اس رات کی برکات حاصل نہ کر سکا،
اس رات کو اللہ کی یاد میں نہ گزار سکا، اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو جو اس رات کی خیر سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے، ورنہ اس کا تو فضل اتنا عام ہے کہ ہر کوئی اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے، ہر کوئی اس کی برکت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس رات کو بھی اگر کوئی محروم رہا تو اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہے پھر۔ اور یہ لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے خصوصی طور پر عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں یہ نعمت ان کو میسر نہیں تھی، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے اور اس عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زیادہ امکان اس کا یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں بھی زیادہ امکان یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے کسی رات میں۔ اور پھر اعتکاف، مسنون اعتکاف جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، وہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس رات کو حاصل کر لیا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس برکت کو، اس فضیلت کو حاصل کیا جائے کہ جو اس رات کی عبادت پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو پا لوں تو پھر میں کون سی دعا کروں، میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا اہتمام ہو اور اس دعا کو مانگا جائے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو اس رات جبریل امین کو اللہ تعالی زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبہ کے اوپر آ کے لگاتے ہیں۔ جبریل امین کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اس رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق و مغرب سے تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں سے فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ یعنی فرشتوں کے لشکر کے ساتھ وہ آتے ہیں اور اس لشکر کو دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے آہوزاری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے مصافحہ کریں، اور یہ حالت صبح تک رہتی ہے۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ یعنی اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت نے سب مسلمانوں کو، سب ایمان والوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، سوائے 4 لوگوں کے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو اور اس ام الخبائث سے نہ بچتا ہو اور اللہ کا حکم توڑتا ہو، شراب کا عادی اس برکت والی، اس فضیلت والی اور اس 1000 مہینوں سے بہتر رات میں بھی وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص کو جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے توڑنے والا ہو، ناراضگیاں پالنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص کہ جو دل میں کینہ رکھتا ہو، دل میں بات رکھتا ہو، دل میں بغض رکھتا ہو، دوسرے کے لیے برا سوچتا ہو، تو دل میں کینہ رکھنے والا یہ شخص بھی لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو
اس رات کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات کی تلاش کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم انکا عفون، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ سے اپنی معافی مانگنی ہے۔ اس رات کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر لیا جائے۔ اب اس مبارک مہینے، اس فضیلت والے مہینے میں بھی اگر کسی کی بخشش نہیں ہو رہی تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، گناہوں میں مبتلا ہے۔ لیلۃ القدر میں بھی 4 گناہ کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح گناہگار جب گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا اور گناہ کیے جاتا ہے اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر وہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور جو موجودہ حالات ہیں، دنیا جس طرف چل پڑی ہے اور دنیا کے اندر جس طرح سے حوادث، وبائیں، پریشانیاں، فتنہ و فساد، خانہ جنگیاں اور عالمی سطح پر جنگیں اور یہ افراتفری کا ماحول ہے، تو اس میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ استغفار کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالی حالات بھی اچھے کر دیں گے۔ اب استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار اللہ سے معافی طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کو۔ گناہوں سے معافی مانگنا استغفار، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو استغفار کا بھی اہتمام ہو اور توبہ کا بھی اہتمام ہو، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا بھی کریں گے، دینی فائدے بھی ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، اخروی فائدے بھی ہوں گے۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم جبریل امین کی اس بد دعا سے بچ جائیں گے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اور پھر استغفار کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حالات بھی اچھے کرتے ہیں، بارشیں بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال میں، اولاد میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انعامات سے بھی نوازتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تمام انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، ندامت اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ لیکن توبہ کے حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ وہ مقبول ہے کہ جس توبہ میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسان اس گناہ پر نادم ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو، یہ 3 باتیں ہوں تو پھر وہ توبہ مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح کامیابی اور کامرانی کا سبب توبہ کرنا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب بھی توبہ ہے۔ فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، جنہوں نے توبہ کی اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نا انصافی نہیں کی جائے گی۔
پھر اسی طرح فرمایا کہ رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے توبہ، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ جس نے گناہ کر دیا، والذین عملوا السیئات گناہ ہو گیا، ثم تابوا من بعدها اس کے بعد پھر توبہ کر لی، سچے دل سے اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا، وآمنوا اور ایمان لایا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اس توبہ کرنے کے بعد تم اپنے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے، اور یہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح گناہوں کا نیکیوں میں بدل جانا بھی توبہ کی برکت سے ہے۔ توبہ کرنے والے کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرے اور اعمال صالحہ کو اپنائے۔ وعمل عملا صالحا، اعمال صالحہ ضروری ہیں، اور توبہ کی برکت سے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح توبہ خیر اور بھلائی کا سبب ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اگر توبہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر پلٹ جاؤ گے تو اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور ایمان کی علامت ہے، اجر عظیم کے حصول کا سبب ہے توبہ۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اعمال درست کیے، واعتصموا باللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، واخلصوا دینہم للہ دین خالص اللہ کے لیے کر دیا، فاولئک مع المؤمنین یہ ایمان والے ہوں گے، مومنین کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ان قریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر توبہ فرشتوں کی دعا کا بھی سبب ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے، فاغفر للذین تابوا اے اللہ معاف کر دے ان کو جو توبہ کرنے والے ہیں، واتبعوا سبیلک اور تیرے رستے کو اختیار کرنے والے ہیں، تیرے حکموں پر چلنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو توبہ کی اتنی برکات ہیں، توبہ کے اتنے فوائد ہیں، دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، اور توبہ لیلۃ القدر کا اہم ترین پیغام بھی ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اس کا اہتمام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں، جہاں وہ مجھے یاد کرے مجھے ادھر پائے گا، اپنے ساتھ پائے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ ایسا خوش ہوتا ہے توبہ سے، جیسے تم میں سے کوئی خالی زمین میں، ویران زمین میں اپنے گمشدہ جانور کے ملنے پر خوش ہوتے۔ ایک شخص ویرانے میں ہے، تنہائی میں ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے، اس سے اس کی سواری کھو جاتی ہے، وہ پریشان ہے اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، اچانک سے اس کی وہ گم شدہ سواری اس کو مل جاتی ہے، تو یہ شخص جتنا خوش ہوگا، جتنی اس کو خوشی حاصل ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اور جو میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، اللہ مل جاتا ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ الفاظ کہے تو فرمایا کہ جنت کے 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں۔ تو توبہ استغفار کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے ان قیمتی دنوں کو ہمیں
مزید قیمتی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور وقت کے ضیاع سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ وجوب جو ہے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی واجب ہوا، یعنی سن 2 ہجری میں۔ اب یہ کس پر واجب ہے، کس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو صدقہ فطر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل ہے وہی صدقہ فطر بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ شخص بھی شامل ہوگا کہ جو زکوٰۃ کا اہل تو نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد اس کا سامان، اس کے اثاثے، اس کا مال دولت اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کی صبح بھی اگر آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے تو ایسے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر شخص کوشش کرے کہ میں یہ صدقہ فطر ادا کروں، اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ ہے، ایک موقع ہے، اور کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں پڑتا، تو عموماً اکثر لوگ اس کے اہل ہوتے ہیں کہ وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، گندم کا 1 صاع ہر 2 آدمیوں پر لازم ہے، یعنی ایک آدمی پر نصف صاع لازم ہے، اور چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، مرد ہو یا عورت، البتہ تم میں جو غنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے اس کو اور اس کے مال کو پاک کر دے گا، اور جو فقیر ہے پھر بھی اس نے صدقہ فطر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ لوٹائے گا جتنا اس نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کے اجر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ ہر شخص صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقہ فطر کے وجوب کے بارے میں کہ صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، یعنی اس کا تعاون کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اس میں صدقہ فطر کے 2 فوائد بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ روزے داروں کو روزے کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی جھوٹ بول دیا، گناہ کر دیا، فحش گوئی ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی جو روزے کے منافی تھی، تو صدقہ فطر اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ غرباء کی مدد ہو جائے گی، مساکین کی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ 2 مقاصد ہیں صدقہ فطر کے۔ اور ایک روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا، صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکوۃ الفطر۔ رمضان کے روزے آسمان و زمین میں معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزے شرف قبولیت اس وقت پاتے ہیں کہ جب انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تو اس کی ادائیگی کا وقت رمضان کے شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے تک نہ ادا کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی اس پر ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ البتہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو اسے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب ملے گا، بعد میں ادا کرے گا تو پھر یہ عام صدقے کا اعتبار ہوگا، اور صدقہ فطر نہ دینے کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اب یہ دینا کس کی طرف سے ہے؟ تو انسان کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے دینا واجب ہے۔ اگر اہلیہ یعنی زوجہ امیر ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ اپنا فدیہ خود بھی دے سکتی ہے، البتہ اگر شوہر بھی اس کی طرف سے دے تو دے سکتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کے جس کے پاس اپنا کوئی اثاثہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، اس کی طرف سے بھی ادائیگی اس کی کرنی ہوگی۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو گندم کے اعتبار سے حدیث میں آیا نصف صاع،
جو کہ 1.25 کلو بنتا ہے، اور یا تو 1.25 کلو گندم یا اس کے برابر اس کی قیمت یہ ادا کی جائے گی، جو آج کل کے اعتبار سے 300 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کھجور، جو اور کشمش، اگر اس کے اعتبار سے کوئی دے، مالی حیثیت اچھی ہے، بہتر ہے، تو کوشش کریں گے اس کے اعتبار سے دیں، تو اس کی مقدار ہوگی 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ تو اب جو کشمش اور کھجور، ان کی 3.5 کلو کی قیمت لگا کے اس کی قیمت یا یہ جنس اسی طرح 3.5 کلو جنس کے طور پر یا قیمت کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ تو اس کی اگر قیمت آج کل کے اعتبار سے دیکھیں تو جو کی 800 یا 850 مقرر کی گئی، اور کھجور کے اعتبار سے 1700 سے 2000 کے درمیان مختلف ریٹ ہیں، اور اسی طرح کشمش کے حوالے سے 4000 مقرر کی گئی ہے۔ تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر دیں گے کس کو؟ تو صدقہ فطر اس شخص کو دیں گے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ایسا غریب، ایسا محتاج، ایسا شخص کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سارے کچھ کو جمع کریں تو وہ چاندی کے نصاب کو بھی نہیں پہنچتا، تو ایسا شخص غریب ہے، اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص غیر ملک میں مقیم ہے تو اس کو اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو وہ اپنے جس ملک میں مقیم ہے وہاں کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سعودی عرب میں ہے اور وہ اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، تو وہ وہاں کے اعتبار سے جو رقم بنتی ہے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی وہاں دے یا یہاں پر دے، لیکن جہاں موجود ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ اور اپنے بالغ اولاد کی طرف سے اگر دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو وہ بالغ اولاد اپنے ذمہ دار خود ہے، لیکن اگر کفیل ایک ہے، سب کا ذمہ دار ایک ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال کی سب کی طرف سے دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روزے کا فدیہ، یعنی اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکا اور وہ ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے، یا ایسا بوڑھا ہے کہ وہ اب ایسی عمر کو پہنچ چکا کہ روزہ رکھنے میں اس کی جان کو خطرہ ہے، نہیں رکھ سکتا کسی بھی وجہ سے، تو ایسا شخص روزے کا فدیہ ادا کرے گا، اور روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اگر گندم کے اعتبار سے دے تو 300 روپے، اور دیگر اجناس کے اعتبار سے دے تو پھر 800 یا 1700 1800 یا 3000، تو وہ ہر کوئی اپنی مالی حیثیت کے مطابق دے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزے کا فدیہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، ایسا بیمار ہے کہ وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا بوڑھا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی حالت، اس کی روزہ رکھے گا تو وہ اس کی حالت خراب ہوتی ہے، تو ایسا شخص فدیہ دے گا۔ لیکن اگر وہی شخص بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے یا وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، وہ جو فدیہ دیا تھا وہ صدقہ ہو جائے گا، اور اس کو روزہ رکھنا پھر بھی لازم ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں روزوں میں، ان رمضان کی ان مبارک دنوں میں، ان ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قیمتی بنانے اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں اس مبارک مہینے میں، ان مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو رضا نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔